چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں، یہ وقار نہیں، یہ انداز نہیں۔ ہم تو بانٹنے والے لوگ ہیں۔ چلے مشکل آ جاتی ہے، زندگی میں ضروریات پڑ جاتی ہیں، قرضہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے، ہمت والے کام کرنا، ہمت والے طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا، لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے، نکلے میدان میں جیتنے کے لیے۔ پھر رب کی مرضی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے۔ ساری زندگی صحابہ پر قرض رہا، قرضے بھی رہے، خدمتیں بھی ہوتی رہی، جہاد بھی ہوتے رہے، ڈیوٹیاں بھی ہوتی رہیں، سارے کام ہی ہوتے رہے۔ ہمارا یہ مزاج ہے، ایک دو کھا گیا ہے ساری خوشیاں ہی گئیں، بس سارا کچھ ختم کر بیٹھتے ہیں۔ تو تھوڑی سی نا مضبوط مسلمانوں، خدا را اس سے بڑا ذوق نہیں ملے گا۔ میں طاقتور ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لیے میں طاقتور ہوں، میرے پاس اسلحہ زیادہ اس لیے میں یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہیں؟ تو فرمایا نہیں، ان پر تو لوہا ہے، لوہا طاقتور ہے، نہیں اس پر تو آگ ہے، آگ طاقتور ہے، نہیں اس پر تو پانی ہے، پانی طاقتور، اس پر تو ہوا ہے۔ تو حضور پھر مہربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے؟ تو یہ دیکھو نا، یہ یاد رکھو نا، یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے محبوب کی بات یاد رکھو نا۔ حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ اس ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس ہاتھ کو پتہ، جس میں یہ اخلاقی طاقت آ اللہ کے راستے میں دے کر پھر اسے چھپانا آ جائے، وہ بڑا طاقتور آدمی ہے۔ تو میں یہ سب سے بڑا طاقتور ہے جس نے اپنے رب سے راز نیاز شروع کر لیے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے پھر کسی کو خبر۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے۔ ایک حدیث دیکھیں، ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر، قلعے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے فوراً عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہیں؟ فرمایا نہیں، لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے؟ فرمایا نہیں، آگ اس سے بھی طاقتور ہے۔ کیا آگ سب سے طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، پانی بھی ہے۔ کیا پانی طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا بھی ہے، جو پانی کا رخ پھیر دیتی ہے۔ اعصابی مضبوطی ذہنی طور پر مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب انسان اخلاقاً مضبوط ہوتا ہے، اس کی طبیعت وزادار ہوتی ہے، اس کا مزاج اسے مضبوط کرتا ہے۔ یہ کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارنا نا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ چھپکلی دیکھ کر نا چیخیں مارنا، یہ امیر گھروں کی علامت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی علامت۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے، کاکروچ سے ڈرتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ہو یہ جناب یہ تو اندر میرے وہ آ گیا ٹوکا تو یہ کھا جائے گا، تو یہ قوم انقلاب برپا کرے گی، یہ میدانوں میں نکلے گی۔ بڑے خوبصورت انداز میں ویڈیو بنا کے تو اس کو شیئر کیا جاتا ہے کہ وہ جی قربانی والے دن بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ جہاد کرے گا بچہ کل کو جو بکرے ذبح ہونے پہ روتا ہے؟ میں نہیں پسند کرتا کہ مطلب خواتین بچوں کو اس لیے ڈرائیں کہ بیٹا او ہو بلی آ گئی ہے۔ وہ بلی کیا ہوتی ہے جی؟ لیکن جو خواتین آج بھی بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی، اچھا اس کو ڈرا بلی سے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں ماما کا شیر، یہ آپ کا شیر بلی سے ڈرتا ہے، یہ اماں کا شیر بلی سے ڈر رہا ہے، آپ نے اس سے بلی سے ڈرا دیا اور نام شیر رکھ دیا ہے۔ یہ کیسا شیر ہے کہ جو بلی آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی بندے نے پوچھا حضور آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے جیت ہار تو رب کریم کے دستے قدرت میں ہے، لیکن جب میں اترتا ہوں نا میدان میں تو میں دشمن دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنا ہے کہ گلے پہ، میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لینا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کیوں کہ کہتے ہیں میں ذہن بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا، میں ڈرتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا، ذہن ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میدان میں جب انسان اترتا ہے نا تو اسے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیت اور ہار یہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، لیکن جب وہ لڑے تو جیتنے کے لیے لڑے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ لڑنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں، میدان میں نکلنے سے پہلے ہی وہ کمزور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابھی سفر شروع نہیں ہوتا وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب آپ کی بات تو ٹھیک ہے پر کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، لوگ تو آج کل چلتے ہی نہیں، بڑے مسئلے خراب ہیں۔
اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں سن کر بندے بیک گیئر لگا لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا باتیں کرنے والے وہیں رہتے ہیں اور کام کرنے والے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب میدان میں اترے نا تو پھر ہمیشہ جیتنے کے لیے اتریں، کوشش کریں کہ میں نے اس انداز میں نکلنا ہے کہ میں نے نہ جیتنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے، اور تعلیم امت کے لیے خود بھی حضور وہ دعا فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ بزدلی سے بچا، کنجوسی سے بچا، اے اللہ اس بڑھاپے سے بچا جو انسان کو بڑا پریشان کر دے، کمزور ہو جانا، کچا پڑ جانا، غریبی کا رونا، یہ انداز اہل ایمان کا بچوں کو طاقتور ہونا چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو بزدل ہے تو وہ بڑا کوئی کٹا ہوا آدمی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے طاقتور مسلمان نا اللہ کی نظر میں بزدل مسلمان سے زیادہ پیارا ہے۔ طاقتور ہے نا، اس کی شان زیادہ ہے، یہ جو با ہمت ہے، با حوصلہ ہے، جس کے اعصاب مضبوط ہیں، یہ رب کریم کی بارگاہ میں باوقار ہے۔ ہمت والے کام کرنا، ہمت والے طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا، لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے۔ چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں، یہ وقار نہیں، یہ انداز نہیں، ہم تو بانٹنے والے لوگ ہیں۔ چلے مشکل آ جاتی ہے، زندگی میں ضروریات پڑ جاتی ہیں، قرضہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے ہیں، اپنی توجہات کبھی بچوں کو دیکھیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا، نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ ایک نماز پڑھنی ہے، ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو، ایک برائی سے، اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور، فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ بیمار انسان ہو جاتا ہے، اگر وہ سوچے نا رب کی طرف سے ہے تو پھر بیماری کا لوگ بڑا مزہ لیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو وجد میں لے آتی ہیں بندے کو، اگر وہ غور کرے تو۔ آپ یہ حدیث پاک سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ ضرور کھا، ضد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ اب جب کسی کو پتہ چلے کہ میں بیمار ہوں تو رب مجھے کھلا پلا رہا ہے تو مجھے بتائیے بیماری کتنی پیاری لگے گی، بیماری میں کتنا سرور آئے گا۔ پھر تو انسان ہمیشہ چاہے گا کہ مجھے وہ چیزیں ملیں جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دیں۔